السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں نماز کے بارے میں بتاؤں گا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے اور نماز میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے، اور کیونکہ ہمارے بہت سے بھائیوں کو نماز نہیں آتا ہے اور نہ جانے کیسے کیسے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں نماز کا طریقہ بتاؤں اور نماز کا طریقہ کس طرح ہمیں پڑھنی ہے نماز ہمیں اس ویڈیو میں آپ کو پوری طریقے سے انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا اور بتانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے جب آپ آذان ہو جائے تو آپ وضو کیجئے۔ وضو کرنے کے بعد آپ مسجد کا رخ کیجئے۔ مسجد میں رخ کرنے کے بعد جو ہے آپ سب سے پہلے نیت باندھیے۔ نیت کیسے باندھیے؟ آپ کو ہاتھ اٹھانا، اللہ اکبر کر کے آپ کو ہاتھ یہاں ناف کے نیچے باندھنی ہے، اور آپ کو سب سے پہلے ثنا پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ ثنا پڑھنا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا ہے۔ یہ ثنا پڑھنے کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، یعنی الحمدللہ رب العالمین پوری سورت پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ یعنی کوئی سورت ملائیں گے، جو مان لیجئے آپ سورۃ تکاثر ملائیں گے یا سورۃ القاریہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد آپ رکوع کریں گے اطمینان سے۔ رکوع میں آپ کو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ پھر جب آپ رکوع سے اٹھیں گے تو اس کے بعد آپ کو رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں منفرد نماز کا بتا رہا ہوں، جب آپ اکیلے نماز پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ نہیں بتا رہا ہوں۔ تھوڑا جماعت کے ساتھ 2-3 جگہ تھوڑی سی چینجنگ ہوتی ہے، تو میں آپ کو یہ اکیلے کی نماز کا بتا رہا ہوں۔ تو بہرحال تو رکوع سے اٹھیں گے تو آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہیں گے۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کر کے سجدہ میں جائیں گے، اور سجدہ میں آپ کو اطمینان سے سجدہ کرنا ہے، اور ایک سجدہ میں آپ کو سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار یا 5 بار یا 7 بار پڑھنی ہے، جو آپ کو من ہو۔ اس کے بعد سجدہ سے اٹھنے کے بعد آپ کو بیٹھنا ہے، اتنی دیر بیٹھنا ہے کہ آپ کا پورے بدن بالکل حرکت کرنے سے بالکل رک جائے، یعنی اطمینان ہو جائے۔ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اطمینان ہو جائے آپ کو بالکل۔ اس کے بعد آپ کو دوسرا سجدہ کر لینا ہے۔ دوسرا سجدہ میں وہی آپ کو پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار یا 5 بار یا 7 بار پڑھ لینا۔ پھر اس کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جانا ہے۔ کھڑا ہونے کے بعد آپ کو سیدھا بالکل اسٹریٹ کھڑا ہونا ہے، ایسا نہیں کہ بالکل کمر ٹیڑھی ہو، کچھ ادھر ادھر ٹیڑھا ہو، تو بالکل بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، یعنی اب آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے اور نہ ہی اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ اب آپ کو اونلی سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، اور کوئی سورت ملا لینا ہے، مان لیجئے کہ سورہ ناس ملا لیے یا سورہ فلق یا سورہ لہب ملا لیے۔ پھر اس کے بعد آپ کو سیم کیٹیگری ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو اللہ اکبر کر کے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں آپ کو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 بار یا 5 بار یا 7 بار پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع سے اٹھتے وقت آپ کو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کر کے سیدھا کھڑا ہونا ہے۔ پھر اطمینان ہو جائیں گے جب آپ، تو پھر آپ سجدہ میں چلے جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ پھر آپ کو سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھنا ہے، یا 5 بار یا 7 بار، یا آپ کا من ہے آپ جتنا بار پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو تشہد میں بیٹھنا ہے، اس کو کہتے ہیں قاعدہ اولیٰ۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ قاعدہ اولیٰ میں کہتے ہیں یہاں آپ کو کیا پڑھنا ہے، یہاں آپ کو تحیات پڑھنا ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ جب بیٹھیں گے اطمینان سے تو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ۔ جب آپ 1 منٹ اشہد اللہ میں پہنچیں گے تو انگلی اٹھائیں گے، الا اللہ بولیں گے تو انگلی آپ گرا دیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کے بعد اگر آپ 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہیں پر درود شریف پڑھنے کے بعد دعائے معصورہ پڑھ لیں گے، اللہم انی ظلمت نفسی۔ اس کے بعد آپ سلام پھیریں گے۔ اگر آپ مان لیجیے 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں ظہر کی یا عشاء کی، تو آپ کو پھر سیدھا کھڑا ہو جانا اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ اس کے بعد پھر آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی سورت ملا لینا ہے۔ پھر آپ کو وہی سیم رکوع، پھر سجدہ، پھر آپ کو کھڑا ہو جانا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ تیسری رکعت آپ کی مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد اطمینان سے پھر آپ کو چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ پھر چوتھی رکعت میں آپ کو سیم وہی ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، کوئی سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو رکوع سجدہ کرنا ہے، رکوع کے بعد سجدہ کرنا ہے، سجدہ کے بعد آپ کو پھر قاعدہ اخیرہ جس کو بولتے ہیں، قاعدہ اخیرہ میں آپ کو بیٹھنا ہے۔ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنے کے بعد آپ کو پھر تحیات پڑھنی ہے۔ التحیات میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ جب اشہد اللہ میں پہنچیں گے تو آپ کو انگلی اٹھانا ہے، جب الا اللہ پڑھیں گے تو انگلی گرا دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنی ہے، اللہم صلی علی محمد جس کو درود ابراہیم کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو دعائے معصورہ پڑھنی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا
वला यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। उसके बाद फिर आपको रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, ये आपको पढ़ने के बाद उसके बाद आपको बिल्कुल नीचे तरफ इत्मीनान से नाक को देखते हुए सलाम करना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पहले आप दाहिने तरफ सलाम करेंगे, फिर आप बाएं तरफ सलाम करेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये आपकी नमाज यहाँ तक पूरी हो गई। फिर उसके बाद आपको दुआएं वगैरह करनी है। अब दुआएं में आपको पता है कि दुआएं कैसे की जाती है, इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो में दुआएं का तरीका भी बताऊंगा। जब तक आपका शुक्रिया, आपने वीडियो को देखा भाई, लाइक करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। शुक्रिया।